کنونشن کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العالمین کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ملک پاکستان کے ممتاز قاری، ہماری اس برادری کا فخر چشم چراغ محترم جناب قاری مدثر اقبال چشتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم ان کی خوبصورت آواز سے رب العالمین کا کلام سنیں گے۔ ہمارے پروگرام کے اگلے مہمان پاکستان ٹیلی ویژن اور ہمارے الیکٹرانک میڈیا چینلز پر پاکستان بھر میں اپنی خوبصورت آواز سے سراخان مصطفیٰ ہماری برادری کے چشم چراغ محترم جناب وقاص بشیر صاحب بھی ہمارے اسی پروگرام میں موجود ہیں۔ میں ان دونوں مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شاہین راجپوت پاکستان کے اس پلیٹ فارم پر اور اتفاق اور اتحاد کے حوالے سے یہ جو قومی کنونشن منعقد ہونے جا رہا ہے خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ ہم نے آج کے اس کنونشن کے لیے 4 سے 6 ماہ پہلے برادری کے اہم لوگوں سے، تنظیموں سے اور جو درد دل رکھنے والے لوگ تھے اس اتفاق اور اتحاد کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے کوشش کی کہ پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں پنوار برادری سے منسلک اور درد دل محبت کرنے والے جو لوگ ہیں اور یہ جو چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے اندر تعلیم، شعور، دین اور دنیا کا کنسیپٹ اور ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، ہم یہ سفر آگے ترقی کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں، ہم نے ہر ایک فرد کے دل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر فرد تک پہنچیں، ہر جماعت تک پہنچیں، کچھ ان کے دل کی باتیں سنیں، کچھ اپنے دل کی باتیں سنائیں، کچھ اجتماعیت کے لیے ان سے رائے لیں، کچھ تجاویز لیں۔ واللہ شاہد میں مینار پاکستان کے اور بادشاہی مسجد کے اس سنگم میں آپ دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اس میں کوئی دنیاوی، کوئی مالی، کوئی مادی اور کوئی شخصیت پرستی کا کوئی کنسیپٹ اور ویژن نہیں ہے۔ ہم نے سب گروپوں سے جب یہ بات کی کہ نہ تو شاہین راجپوت پاکستان کی جو قیادت ہے وہ کسی عہدے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، نہ ہمارے پیش نظر کوئی ایسے مفادات ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ ملے ہیں نصیب سے آئے گا پل یہ ٹھکانا، میں تو تیرے نال ہی رہنا جی، ہر گم سنگ تیرے سہنا جی، جو جگ سے کہا نہ جائے وہ مجھ کو بس تجھ سے کہنا جی۔ نظم نظم سا میرے ہونٹوں پہ ٹھہر جا، میں خواب خواب سا تیری آنکھوں میں جادو رے، محبت لٹاؤں گا میں چھیڑ کے
बेकरार था हीरे नी मेरी हीरे नी मेरी तुझको ही मैं चाहूं दोनों ने रोना दोनों ने हंसना सबनू है दसना आज अचानक तुमसे मिले हम ये तो नहीं है बेवजह मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया कसम से सोना सोना तुम रोना दोनों ने हंसना सबनू है दसना आज अचानक तुमसे मिले हम ये तो नहीं है बेवजह मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया कसम से सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना बेमाई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना तेरे सा मेरे कन्ना दिल च पिपल पत्तियां बाही चूड़ा खनके मैं फकीर तेरे गुर्बत का तुझसे तू मांगू रे तू श्रृंगार मेरा तू है माई गया वे तेरे लिए दुआ मंगदा मैं जिथे जिथे जाहिरिए सिंह तेरा परछावा मंगदा जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी कोशिशों में करिए तुझको भूल न पाऊं और तक जाऊंगा इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा मैं भूल इसे ना पाऊंगा وما كان لمن الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا يوحي بإذنه ما يشاء وكذلك أوحينا ولكن جعلناه نورا
फोटो बनवा लो सामने देखना एक मिनट थोड़े भाई थोड़ा नाल हो ओके भाई सामने देखना पेट सामने ओके बड़े हाथ छो सीधे खड़े हो जाओ नाल होना जी सामने देखिएगा ओके अच्छा वही कहा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत देता हूँ मोहतरम जनाब वकास बशीर साहब को वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाहे रिसालत इमाम में दुरूद व सलाम और हदिया नात पेश करें। मोहतरम जनाब वकास बशीर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक इसलिए से पढ़ना है, हम पढ़ते हैं, ज़हरा के बाबा जान सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फिर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
دین کی فہم اور فراست کے لیے اپنی انتھک محنت اور جدوجہد کے ذریعے ارشد قادری صاحب ہم آج کے اس پروگرام میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خلوص دل کے ساتھ ان کا شکریہ. تو سب سے پہلے الخدمت پنوار کے محترم جناب لیاقت پنوار صاحب کا نام آتا ہے، جو برادری کے تمام گروپوں میں بھی رہائش گاہیں موجود ہیں. اپنی برادری کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے سوشل کام کیے اور پابند سلاسل بھی ہوئے، 15 دن جیل بھی کاٹنی پڑی. ان کی سوچ ہے ان کا الیکشن لڑیا ہے تو شہر لاہور دے وچ آزاد الیکشن لڑنا اور جتنا میرا رکھتا ہے. اور صرف تواڈی بھراواں دی دعاواں دے نال اللہ پاک نے مینوں عزت دتی. جننے بھی کونسلر اتنے جیتے نے سارے 250-300 کی لیڈ نہ جیتے نے تو مینوں 747 ووٹ کی لیڈ میں لئی ہے. الحمدللہ شہر لاہور دے وچ پتا ہے انشاءاللہ اسی انہاں دے لیے پہاڑ بن کے کھڑے ہو جان گے. تے انشاءاللہ میں تھوڑے دوستاں سارے نوں ایڈریس کرنا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میری تمام احباب ذی وقار کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے پیارے نبی کی ذات پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے. میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم بارش لوح و قلم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ نیاز عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی محترم محتشم قابل صد احترام برادران مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات ذی وقار، سب سے پہلے میں بے حد مشکور اور ممنون ہوں جناب محترم رانا ثابت صاحب، جناب محترم رانا مشتاق حاریہ صاحب، بابا رفیق صاحب، جناب محترم رانا آفتاب صاحب، شہید راجپوتہ پاکستان کی ساری تنظیم کا
کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت برادری کے اتفاق اور اتحاد کے حوالے سے یہ گلدستہ سجا کر مجھے آپ سب کی زیارت کرنے اور آپ سب کے سامنے گفتگو کرنے کا شرف بخشا ہے۔ یقیناً خدا گواہ ہے، 47 سالہ لائف میں بڑے بڑے خوشی کے موقع ملے، اتنی خوشی کسی موقع پر نہیں ہوئی جتنی آج محمد ارشد قادری اس پلیٹ فارم پہ محسوس کر رہا ہے۔ بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آج پاکستان سے میری برادری، میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرے باپ کی اولاد ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں۔ میں آج کے اس کنونشن میں اپنے گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اس لیڈر، اپنے اس محسن، اپنے اس رہنما کو داد دیے بغیر گفتگو کو آگے نہیں چلانا چاہتا۔ میں اس شخصیت سے بھی گزارش کروں گا، ملتمس ہوں کہ جب میں اور میرے محسن ہیں، میرے لیڈر ہیں، میرے رہنما ہیں، اگر آج اس پورے پاکستان کی برادری خاندان میں محمد ارشد قادری متعارف ہوں، آج اس ساری پنوار راجپور برادری سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، تو وہ آپ کے توسل سے، آپ کی محنت سے، تو آپ سب حضرات کی تالیوں کی گونج میں اپنے محسن کا نام لینا چاہتا ہوں، جن کا نام نامی، اسم گرامی چودھری شبیر صاحب۔ جناب محترم شبیر صاحب یہ وہ شخصیت ہیں، عمران شبیر صاحب یہ بے لوث لیڈر ہیں، نہ جھکنے والے لیڈر ہیں، نہ بکنے والے لیڈر ہیں۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، آج پورے پاکستان میں، پاکستان کے باہر برادری میں اگر کوئی نام محمد ارشد قادری کا لے رہا ہے تو رانا عمران شبیر صاحب کی وجہ سے، اور ان کے بڑے قریبی ساتھی جو کہ اس جدوجہد میں آپ کے پیش تھے، پیش ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب چودھری محمد عارف صاحب، جناب چودھری فضل الرحمان صاحب۔ تو حضرات ذکر، میں اپنی گفتگو کو زیادہ طویل نہیں کروں گا۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے فائدے کے لیے کرتا ہے، نقصان کے لیے نہیں کرتا ہے۔ ہاں فائدہ اپنی ذات کے لیے ہو، ہاں فائدہ اپنی اولاد کے لیے ہو، ہاں فائدہ اپنے خاندان کے لیے ہو، ہاں فائدہ اپنے قبیلے کے لیے ہو، جب بھی کوئی کام کرتا ہے، جب بھی وہ قدم اٹھاتا ہے، فائدے کے لیے اٹھاتا ہے، نقصان کے لیے نہیں کرتا۔ تو آج شاہین راجپوتہ پاکستان کے پلیٹ فارم والوں نے، شاہین راجپوتہ پاکستان کے پورے گروپ نے ہر دروازے پہ جا کر دستک دی،
ہر محلے میں پہنچے، ہر شہر میں پہنچے، ہر دوست سے ملے۔ دوستو، میرا آپ سے یہ سوال ہے، ان کو کیا مفاد تھا؟ ان کو کیا فائدہ تھا کہ اپنا گھر چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، مصروفیت کو ترک کیا، لیکن ملک کے گوشے گوشے میں، کونے کونے میں پہنچے اپنی برادری کو اکٹھا کرنے کے لیے، برادری کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے۔ تو آج میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اس کامیابی سے ہمکنار کیا ہے کہ پوری قوم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہے۔ حضرات گرامی، ان کی اس کوشش، ان کی اس محنت کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ لینا چاہتے ہیں؟ کیا فائدہ دینا چاہتے ہیں؟ حضرات محترم، ان کا یہ منشور تھا۔ کچھ لوگ میسج کے ذریعے میں سنتا رہا، پیغامات کے ذریعے میں سنتا رہا کہ یہ اتنا بڑا کٹ کر رہے ہیں، نہ تو ان کا کوئی منشور ہے، نہ ان کا کوئی دستور ہے، نہ ان کا کوئی آئین ہے۔ دوستان محترم، آپ سب باشعور، پڑھے لکھے، دانشور حضرات بیٹھے ہوئے، میں محمد ارشد قادری اپنی عقل کے مطابق یہ کہتا ہوں، یارو اس سے بڑا ان کا منشور کیا ہو سکتا ہے کہ آج انہوں نے آنکھت من سے پوری برادری کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا۔ اس سے بڑا منشور کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کیوں اکٹھا کیا؟ کیوں شب و روز محنت کی؟ کیوں شب و روز سفر کیا؟ کہ جو منشور کی بات کرتے ہیں، قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں، وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں، آمنے سامنے بیٹھ کر اتفاق کے رائے سے اپنی قوم کو، اپنی برادری کو، آنے والی نسلوں کو ایک منشور دیں، ان کو ایک راستہ دیں، ان کو ایک قانون اور آئین دیں کہ آپ کیوں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کیوں بھیک مانگ کر زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ اپنے آنے والی نسلوں کو ایجوکیشن کی طرف کیوں نہیں لاتے، بچوں کی زندگی بنانے کے لیے کیوں نہیں کوشش کرتے۔ تو حضرات محترم، آج سب ماشاءاللہ سربراہان برادری کی اپنی اپنی تنظیموں کے لیڈر موجود ہیں، آج سب نے اتفاق کے رائے سے یہ قانون بنانا ہے، یہ آئین پاس کرنا ہے، یہ منشور دینا ہے اپنی قوم کو، اپنی برادری کو، آنے والی نسلوں کو کہ اس راستے پہ ہم چلیں گے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ ہم راستہ تو دینا، جب تک ہم اپنے آنے والی نسلوں کو راستہ ہی نہیں دیں گے، ان کو راستہ بتائیں گے نہیں، ہم چند آدمیوں کی ٹولیوں میں بیٹھ کر باتیں کر لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی برادری میں جب ہم کسی فوتگی کے کٹ پہ، کسی شادی کے کٹ پہ کسی کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری برادری کی یہ تنظیم ہے، ہماری برادری کی یہ تنظیم ہے، تو یقین جانے آگے سے یہ جواب ملتا ہے، صرف نام کی تنظیمیں ہیں، تم کرتے کیا ہو؟ تنظیموں نے کیا کیا ہے؟ میں آج ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تنظیموں نے یہ سب سے بڑا کام کیا ہے کہ ساری برادری کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا ہے۔
یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اس سے بڑا کام کون ہو سکتا کہ ساری برادری آج ایک جگہ پہ گئی۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تکلیف دوسرا مسلمان محسوس کرتا ہے۔ یہ ہے بھائی چارہ۔ حضرات اکرامی ذرا قابل غور بات ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس میں چیمہ بھی ہے، چٹھا بھی ہے، گوندر بھی ہے، سمرا بھی ہے، بسرا بھی ہے۔ ان کی شان اور مرتبہ مقام یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، مختلف برادریوں کا کے دو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو بانٹنے والے ہیں۔ تو جو ایک باپ کا بلد ہو، جو ایک باپ کی اولاد ہو، جو ایک باپ کے بیٹے ہوں، وہ کیوں نہیں ایک دوسرے کی درد کو محسوس کرتے؟ وہ کیوں نہیں ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتے؟ جب ہم اپنے خاندان، اپنے قبیلے کہ کسی بھائی کی تکلیف کو محسوس کریں گے، اس کی پریشانی کو محسوس کریں گے، تو یقین جانیں وہ کوئی ایسی دنیا کی طاقت نہیں جو ہمیں مغلوب کر سکے۔ اللہ ہمیں ہر میدان میں فتح عطا فرمائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، ہمارا آپس میں اتفاق ہو جائے، ہمارا آپس میں اتحاد ہو جائے، جو دلوں میں بڑا مسئلہ جو دیکھنے میں یہ آتا ہے، میرے استاد محترم حضرت علامہ محمد غالب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے سے بیٹا کوئی جماعت ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی گھر ہو، دو چیزیں اس کو ترقی نہیں کرنے دیتی۔ دو چیزیں اس کو ترقی نہیں کرنے دیتی۔ خاندان۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں سارے دوستوں کو خوش آمدید کہنا وا، تسی اتھے حاضر ہوئے ہو، لہذا میرے بھائی نے ثابت صاحب نے جڑا بھی میرے تے ایلیگیشن لگا ہے، صرف ایلیگیشن یہ وے میں قوم واسطے ہر تھان لڑنا وا، ہر جدوجہد کرنا وا، جتھے قوم دا خون ڈگدا ہے، میرا قوم دا پسینہ ڈگدا ہے، میرا اتھے لوگ سودرے دے وچ قتل ہو جاندہ ہے۔ میں لاہور دے وچ موجود ساں، گلاں قادری صاحب نے بڑیاں کر دتیاں نے، تھوڑی جی میں تہاڈے روشنی اس گل دی پانا چاہنا وا۔ مینوں ٹیلیفون کیتا متحدہ آیا، انہاں آکھیا انج سودرے قتل ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا، انج ہو گیا۔ میں کہا اتھے ایس او فلانا لگا ہے، تسی جاؤ، میں ٹیلیفون کرنا وا، تسی میرا نام لو، تہاڈا ویلکم کرتا ہے۔ یہ اتھے گئے نے، میں انہوں نے ٹیلیفون کیتا ہے، انہوں نے انہوں نے جا کے دسیا موقع تے میں گیا ہوں، میں لے گیا ہوں، سارا کچھ اتھے موجود تھا۔ اس تو بعد وہ بندے ناچ جاندے نے، پولیساں ریڈ کر دیاں نے، وہ جڑے نے میں جا کے سی پی او صاحب کو گیا، سی پی او صاحب نال میں گل بات کی تھی، میرے دوست سن ایس پی مہاتب، انہوں نے پھر اور ایس ایچ او نوں، تفتیشی نوں اور اے ایس پی نوں انہوں نے بلایا، انہوں نے کہ گل ذہن پا لو، مینوں 24 گھنٹے بندے چاہیے، جویں بھی چاہیے 24 گھنٹے بندے چاہیے۔ لہذا 3 4 دنوں چ بندے جڑے نے پھڑ کے پوریاں ضمانتاں چاہے کرا لیں چاہے جو بھی ہے حاضر ہو گئے۔ انہوں نے کہا انہوں نے تہاڈی گل نہیں سنی جنہ کہ تسی یہ ضمانتاں جڑیاں کینسل کرا کے آؤ، پولیس کی تحویل چاہو، پھر میں تہاڈی گل سنوں۔ نکواریاں شروع ہو گئی ہیں، میں کلہ ہی جانا، اتوں میں گڈی لینی، نال میں لینا اپنا علی پور تو رانا اسلم صاحب نوں میں نال لے کے اتنے پہنچ جانا۔ جدو پہنچ جانا متحدہ کا کوئی بندہ آنا مجھے دسنا، میں انہیں یار کہہو جی گل ہے،
कला मैं इंक्वायरियां भुगतना वा, SP को मैं कला जाना वा, DIG को बुलाना जाना वा, लिहाजा एक मीटिंग बुलाई जाए मुतहदारियां की मीटिंग बुला ली। असी सरपरस्त आला दे घर इकट्ठे हो गए। उत्थे मैं उन्होंने आख्या यार ये मामला मेरे कल्ले वाला नहीं, कुछ मेरा नाल साथ दिओ। इन्हें आख्या जी साढ़े कोल ते मामलात नहीं। मैं क्या 302 वे ये बंदे अगर बंद ने तो मेरी वजह तो बंद ने। मैं IG साहब को कह के प्रैशर पवाया है, ये बंदे फारग हो जाने ने। इन्हें आख्या 302 वे, ये 302 वे किवें फारग हो जाने। मैं क्या सी मैनू मेरी मां ने चुकी फिरी, कोई पुट्टी चुकी फिरी, अगर तिना दिन बाहर इसलिए मेरी वजह तो बंद है। इन्हों ने मैनू ये गल नहीं आखी यार एडे बड़े लफज तू आख दिते ने 3 दिन बंदे बाहर ना जाए, मैनू मेरी मां ने चुकी फिरी, पुट्टी चुकी फिरी। इन्हों का हक बनता सी मेरे नाल बह के प्यार नाल मोहब्बत नाल गल करते यार ये लफज वापस लै, जां बंदे छुटने सन या मैं कुत्ती का पुत्र बनना सी। मैं SP साहब को CPO साहब को ये मैसेज किया, मैं कि अगर गुनाहगार ने तो चलान कर दो, अगर बेगुनाह ने ठीक है फारग कर दो। उन्हें 3 दिन फारग कर छड़े। इन्हें आख्या जो 24 लाख लै गया, 40 लाख लै गया फलाना, ना मैं मदई हाँ ना मैं गवाह हाँ, कतल मैं नहीं। फिर जाम के अपना इतने क्लास की कतल हो जाते 3 बलादरी के बंदे। मैं अपने अड्डे पर मौजूद हाँ, मेरे को राणा असलम साहब आए ने, उन्होंने कहा जी मदद करो। मैं क्या मैं मदद नहीं कर सकता, इस वास्ते नाले मदद करिए नाले गंदे बनिए। मैं इस कौम को माफी चाहता, मैं इस कौम के नहीं। उन्होंने कहा नहीं 3 कतल हो गए हैं तुसीं चलो। मैं गया वहाँ CPO साहब नाल, CPO साहब नाल मेरा झगड़ा हो गया है। ये असलम साहब मौजूद ने, वो बंदे मौजूद ने। CPO साहब मैं क्या उन्हें कहा जाओ SP ऑपरेशन को। मैं क्यों SP ऑपरेशन को जाइए, इतने बुलाओ SP ऑपरेशन, इतने बुलाओ SP सदन, इतने बुलाओ CIA, इतने बुलाओ। असा नहीं उत्थे जाना, उत्थे जाने तो आंदा CIA को जाओ, उनके को जाओ तो आंदा SP सदर को जाओ, तुसीं आंदे हो SP ऑपरेशन को जाइए। क्यों नहीं जाइए, असा इतने तुहानू गल करनी। उन्होंने फौरी तौर पर SP सदन को बुला लिया, SP ऑपरेशन को बुला लिया, CIA को बुला लिया। उन्हें क्या फिर 4 बंदे जिन्हें ने इतने मिलाद के बंदे हैं, जेदू माजरी एरी मशहूर बंदे ने। कई बंदे ना सुनो तो पेशाब निकल जाता है जेदू माजरी रंग। मैं कह के उत्थे उन्होंने टीमां बनाइया और फिर 4 उन्होंने सिक्योरिटी लैके दी। असलम साहब मौजूद ने अलीपुर वाले, सिक्योरिटी भी लैके दी, उन्होंने बूहे के चौकी बनवाई, वो लैके पुलिस उन्होंने छड्डी सी तो उन्होंने लैके। वो ताकतवर आदमी ने माजरी, जो जेदू माजरी है ना, उन्होंने एक नाम 35 to 40 कतल उन्हें किए ने तो पुलिस हाथ नहीं पाँगी। असा उन्होंने कुछ दिन ऐसे लगे और मैं थोड़ा किसी नाल असलम साहब ने आख्या थोड़ा तुम ना पिछा हो, कोई बंदे आते हैं जी। मैं चलो उन्होंने कतल का परचा करा देंगे, वो कतल का परचा करा देंगे साढ़े बंदियां उत्ते। मैनू पता लगता है साढ़े बंदियां ने 3 मार के ते यार इन्होंने झूठा पर्चा करा दिता उन्होंने। मैं IG साहब को ला देना, मारा मुश्ताक साहब से, मारा मुश्ताक साहब नाल गल करना वा। उन्होंने CPO को कॉल की, उन्होंने आख्या CPO साहब को फिर 4 बंदे ना भावें जज को जाओ भावें जिन्हें को जाओ, बंदे ने बेल कराओ। CPO साहब ने रिक्वेस्ट करके सैशन जज के साढ़े बंदे की बेल कराई। फिर मैं जाके उन्होंने आख्या साडा बंदा जेलू बाहर आना है, सानू खतरा है, साडे बंदे नूं मार देंगे, लिहाजा तुसीं सानू सिक्योरिटी लैके दिओ, जेड़े साडे बंदे नूं इत्थों लैके जाए तो घर पहुँचाए। उन्हें SHO नूं आख्या तैनूं हुक्म है 3 गड्डियां चाहिए, 4 गड्डियां चाहिए, तू लैके जा तो ये जाके इन्होंने घर छड्ड के उन्होंने उत्थों लैके घर छड्ड गया। अगर करोड़ लैके सुलह करके उन्हें मेरा गुनाह कोई। मैं कौम वास्ते जिथे मर्जी पंजाब का पुलिस का मैं किंग हाँ, अज भी आना वा मैं पुलिस का किंग हाँ। जिथे मर्जी मैनू मैं हफ्ते 2 बार IG दफ्तर आना वा। कोई अफसर DIG SP अल्लाह तो कहना मेरे टैलियों से भी काम करते हैं, डिप्टी शिफ्टी से SHO मैं समझ नहीं कख नहीं। IG लेवल से DIG लेवल से जिथे भी मैनू आवाज़ मारो, अल्लाह तो हुक्म नाल इंज वज जांदा जिवें सीने की गोली वजदी है।
یہ گل ہے میں اپنی قوم واسطے قربانی بھی دین تیار ہوں کوئی ایسی گل وہ دیکھی شاید ہے بندے اپنے سارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ضلع کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں جتھے جتھے قوم کا میں سمجھنا وا کوئی کام ہوتا ہوئے تو ضرور کرا یہ کوئی گل نہیں تلخیاں نے گل میں اگر کٹھی ہوں میں مدد کر لینا پر میرے ایلیگیشن تو لاؤ نا ایلیگیشن ہے میں مدد کرنا کروڑ روپیے لانا میں کوئی ڈاکے نہیں مارتا میں اپنے بچوں کی کمائی لوگوں سے لانا کوئی مجھے دسے یہ 50,000 روپیہ دیتا ہے 25,000 روپیہ دیتا ہے گڈیاں میں بھجانیاں نے لوگوں میں 40 بندے ہوں نے انہوں سارے مجھے پتا 302 دیا تفتیشاں کتنے پوچھیاں جانیاں نے اج کسی کو پانی نہ پوچھو روٹی نہ پوچھو دوجی بار آتا نہیں اس واسطے میری سارے بھراواں کے ریکویسٹ ہے کوئی گل نہیں مینوں تسی آکھو سارے رل کے میں معافی منگ لینا کوئی گل نہیں اگر تسی کٹھے ہوندے ہو تو میں معافی منگا گا آخری طور میں شعر آکھاں گا جب بھی ضمیر کا سودا ہو دوستو جب بھی ضمیر کا سودا ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح بہت شکریہ مہربانی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت محترم مکرم دوستو السلام علیکم میں بہت زیادہ مشکور ہوں جناب صاحب حسین صاحب اور ان کی تمام قیادت کا جنہوں نے ہمیں عزت بخشی واضح فاؤنڈیشن ایک فلاحی ادارہ ہے اور تمام برادری کو پتہ ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب کیونکہ میں گفتگو نہیں کر سکتا جب ان کا نام آتا ہے وہ اس وقت نہایت علیل ہے اور اللہ پاک ان کو صحیح تندرستی دے ہماری جو یہ عزت بنی ہوئی ہے یہ صرف ڈاکٹر نام صاحب کی وجہ سے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد ہمیں واپس آئیں گے اور تمام اپنی جو قیادت اس کو سنبھالیں گے اور جیسے چل رہی تھی بات فاؤنڈیشن اس کو انشاءاللہ دوبارہ سے چلائیں گے اور اس کے علاوہ جتنے بھی دوست ہیں مالک میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں ڈاکٹر صاحب دے کے تو جو بھی آپ کا کٹ ہے انشاءاللہ گجرات میں بھی ہم گئے ہیں وزیر آباد میں گئے ہیں ڈاکٹر ناصر کی قیادت میں اور انشاءاللہ یہاں بھی آئے ہیں برادری کے لیے جب بھی ضرورت پڑے گی آواز کا فاؤنڈیشن حاضر ہے اور ہر کاٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ لبیک کہے گا بہت شکریہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وسلم اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشد قادری صاحب عالم دین ہیں حفاظ کرام بھی بیٹھے ہیں انہوں نے کافی ان کی دروازے کھولے ہیں جن کا جواب دینا ہے جس کے بارے میں جواب نہیں جس کے بارے میں گفتگو کرنی بڑی ضروری ہے ایسے تھوڑا سا ٹائم لیں گے جی کھل کے کریں سب سے پہلے تو میں آپ سب کا مشہور ہوں کہ آپ سارے ماشاءاللہ اور صابر صاحب کا اور راؤ امجد صاحب کا راؤ امجد صاحب تو میں ڈر سے آیا ہوں ذرا روک ڈال سکتے ہیں عزیز ہیں آج 2-3 چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا عوام برادری نشاندہی بھی کی ہے عمران شبیر بیٹھے فضل مان صاحب بیٹھے اور عارف صاحب اور بھی ان کے ساتھی ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران شبیر کے ساتھ بدائی میں اگر کام نہ ہو تو شاید آج تک بھی کوئی انبن وجود میں نہ آئی کچھ چیز عمران صاحب کوئی چیز وجود میں آئی تو پھر سوال اٹھے نا بھی کام کیا یا نہیں کیا کوئی چیز وجود میں آئی علماء کرام کہتے ہیں جانتے ہیں کوئی چیز وجود میں آئی تو پھر سوال اٹھا کہ کام ہوا یا نہیں ہوا الحمدللہ یہ بانی تھے اور ہے پائنیئر تھے اور ہے
اور لے کے چل رہے ہیں. اس کے بعد آگے اور تنظیمیں بن گئیں. آج انشاءاللہ اتحاد کے لیے ان ساتھیوں کی بڑی کوشش، بڑی کاوش. قاضی صاحب نے بھی ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہمارا ایک اللہ، اتحاد کی بات، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آپ نے یہ بات فرمائی. ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک آسمان، ایک سورج، ایک ہی کی طرف، ایک ہی کی طرف. وحدانیت. اللہ تعالیٰ اب سب سے زیادہ کس چیز کو ناپسند کرتا ہے؟ شرک. اپنے ساتھ کسی اور کو شامل ہونا، یعنی اللہ واحد ہونا پسند کرتا ہے. اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے. تو ایک ہونے کے لیے آج جو کوشش کی گئی ہے انشاءاللہ، تو ٹیلیفون پہ بھی بات ہوئی تھی، انشاءاللہ آج کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر خدا نہ خواستہ تو اسے ڈیلے بھی ہوتی ہے تو مائنڈ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں اکٹھے بیٹھنے کے، اور کوئی بھی کوشش کاوش رائے گاہ نہیں جاتی ہوتی. آپ دیکھیں وہ کیا نام ہے، بیعت عقبہ اولا 12 بندے تھے، ان سے پہلے 6 بندے حج پہ آئے تھے ویسے ہی مدینہ شریف سے. تو پھر کیا سے کیا ہو گیا، ہجرت ہوگی، پھر حکومت بن گئی. پھر ایک اور بات ہے جو میں نے اس لیے چاہیے کہ جو عام عمومی طور پہ ہمارے ذہنوں میں ہے، جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، قاضی صاحب نے جیسے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایک کل مسلم اخوۃ، سارے مسلمان بھائی بھائی. اللہ کا حکم، قرآن کریم، اللہ کا ارشاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ مسلمان مسلمان کا بھائی. اب یہ نئے پرانی والی جو بات ہمارے وہ گاؤں دیہاتوں میں انہوں نے نشاندہی ہلکی سی کی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ اکرام سارے نئے مسلمان نہیں تھے. صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو ایمان لائے تھے، اور پھر کیا سے کیا. صحابہ اکرام کی عظمت کا آپ اندازہ نہیں کر رہے. اللہ کی قسم ان کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ وہ پہاڑ کے برابر بھی آپ خرچ کر لیں اور ایک وہ رائی کے برابر خرچ کر لیں تو ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر آیت پاک ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کے حکم سے کتنی ہی چھوٹی جماعتیں، یہ کہ قرآن کریم میں ہے، حق کی حق ہے، اللہ کا فرمان حق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق. اللہ فرما رہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ، چھوٹی چھوٹی باتیں کتنی ہی ہیں جن کو ہم نے اللہ کے حکم سے، اللہ نے ان کو غالبت علی فئۃ کثیرۃ، بڑی جماعتوں پہ ان کو غلبہ دے دیا. یہ چھوٹے ہونا، کم ہونا، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو پھر کوئی چھوٹا نہیں رہا، وہ تو پھر اوپر اٹھ گیا. کیسے علم کی بات کی. اب دیکھیں اقتدار کا نا بڑا پرابلم ہوتا ہے. علماء ہی زیادہ گفتگو کر سکتے ہیں، ہم تو ہلکا سا ٹچ دے کے آگے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جب بشر بنانا چاہا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ، تو میں بشر بنانے والا ہوں من صلصال من حماء مسنون. مٹی سے وفاظ کرم بیٹھے میری امداد کر دیجئے گا. وَإِذَا سَوَيْتُهُ وَإِذَا خَلَقَ وَإِذَا سَوَيْتُهُ، جب اس کو سیٹ کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک لوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر گر پڑنا، اس کو سجدہ کرتے. آپ کے بابے کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے ساری بات کی، چٹھے ٹیم میں عیسائی بھی ڈال لیں، کافر بھی ڈال لیں، مومن بھی ڈال لیں، یہودی بھی ڈال لیں، سارے ایک ہی تھے حضرت آدم کی صورت میں. فَقَعُوا، پس گر پڑنا، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے. آگے کیا ہو؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. کلہم تک اللہ نہیں رکے، اجمعون، بات جمع ہو کے سجدہ کیا.
کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام. بشر کی بات ہوئی، فرشتوں کو اعتراض کے سجدہ کر دیا. اور جب کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا تھا. انہوں نے کہا اچھا اللہ اتاجلو میں یفسد فیہا، جو اس میں تو فساد کرے گا، ویسفک کتے بعد وہ خون بہائے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہی تسبیح کے لیے اور تیری تقدیس کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں، کرتے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تو ہمیں پتہ ہی نہیں جڑی گل تو مینوں پتہ ہے. انی اعلم، میں خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں پتہ نہیں. قادری صاحب نے جو علم کی بات کی تھی اس پہ آ گیا. خلیفہ کی بات ہوئی، اقتدار کی بات ہوئی، اختیار کی بات ہوئی تو فرشتوں نے اعتراض کیا. اور جب سمپل بشر کی بات ہوئی تو انہوں نے سجدہ کر دیا بغیر کسی بات کی. یہاں پہ پھر اللہ نے فرمایا اچھا چلو کوئی بات نہیں. اللہ نے خود ان کو اجازت دی، فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر بول نہیں سکتے. جو ان کو انہوں نے وہی کرنا تھا جو ان کو اپنا حکم ملا ہوتا ہے. یا فعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ملا ہوتا ہے. اللہ نے پھر فرمایا کہ علم آدم بے اسمائہ، اللہ نے کچھ نام سکھایا. علم کی بات آئی، علم کے بغیر اس کے بعد پھر آگے چل کے ان کو جو نام سکھائے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کو پیش کیے. انہوں نے کہا اللہ کریم ہمیں تو پتہ ہی نہیں، سبحانک لا علم لنا ما علمتنا، ہمیں تو اس کا کوئی پتہ نہیں، جو سکھاتا ہے اسی کا پتہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں کہ میں غیب کے علم میں بہتر جانتا ہوں، تمہیں نہیں پتہ. اس میں بہت ساری چیزیں نکلی ہیں. ایک صرف تسبیح کرنا کافی نہیں، تسبیح کرنا کافی ہوتا تو فرشتوں نے کہا تھا نام نسبح بحمدک. تسبیح کرنا صرف انسان تسبیح بھی کرے گا پر یہ اپنا کافی نہیں ہے انسان کے لیے. اس کو اور کام ملا ہوا ہے. کیا ملا ہوا ہے؟ چھری چلائی جائے گی، خواب میں دکھایا جائے گا بیٹے کو ذبح کرنا. فرشتے کا کام تو نہیں ہے. خواب میں دکھایا جائے گا بیٹے کو ذبح کرنا. انسان کی بات ہو رہی ہے، فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی. اب دو گروپ میں انسان اور فرشتے آمنے سامنے. خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. ایک بار دو بار دیکھا، پھر اس کے بعد بیٹے کو لیا. پوری لمبی سٹوری ہے ماشاءاللہ، مبارک سٹوری ہے، مبارک کہانی ہے. بیٹے کو لیا، بیٹے سے پوچھا بادت رات آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا یا بات ہے یا باطفل معقوبہ، جو آپ کو حکم ملا کر گزرو. اور انہوں نے جب چھری چلائی تو پھر اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم دیا کام نہیں کرنا. چھری سے پہلے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی یقین تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا. جنگ بدر میں آئے، جنگ بدر میں 313 صحابہ اکرام کو پتا تھا کہ اپنے شہید ہو گئے. کم میں فیعت قلیلہ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں، غالباً فیعت کثیرۃ، بڑی جماعتوں میں غالب آ گئی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. جنگ بدر آپ دیکھیں 313 میں سے صحابہ کا ہر صحابی کو پتا کہ میں نے شہید ہونا ہی ہونا ہے. وہ تو اللہ کا کرم تھا. یہ جب ہم اطیع اللہ و اطیع رسول، قاضی صاحب سارے بیٹھے، علماء اکرام سارے بیٹھے، اطیع اللہ و اطیع رسول، اس میں جو جمع رہ گئے وہ بدو. ہم نے اسی سوری مجھے محسوس نہ کر رہا سی پتو دیندار سمجھ نہیں، وہ بدو تھے. ان پہ قرآن آیا، ان پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اطیع اللہ و اطیع رسول کرتے رہے. یورپ میں انہوں نے حکومت کی. یورپ میں 800 سال. یہ آپ اکثر لڑکے جو ہمارے عزیز رشتہ دار یورپ جاتے ہیں تو بڑا یورپ کا آج اندازہ کریں، امریکہ یا یورپ پہ آپ کا قبضہ ہو جائے تو ساری دنیا پہ قبضہ ہو گیا. یورپ کا مطلب یہ ہے، یورپ پہ 800 سال آپ لوگوں نے حکومت کی ہے، مسلمانوں نے، اربوں نے. کیوں؟ بدو لوگ تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے. ہم تو بہت بہتر ہے اس لحاظ سے. صبح اٹھ کے ارلی مارننگ وہ بڑا قبیلہ چھوٹے قبیلے پہ چڑھ دوڑتا تھا، ان کی عورتوں کو اٹھا لیتا تھا، ان کے جانور کو اٹھا لیتا تھا، بندوں کو مار دیتا تھا.
बच्चों को अपना यरगमाल बना लेते थे, उन्होंने क्या कमाल कर दिया। किस वजह से? अतीउल्लाह व अती रसूल, कुरान करीम और उस फैसला। दोस्तों, अल्लाह और अल्लाह रसूल पे डट जाओ, जमे रहो, आप बहुत आला। इन्होंने जो बात की थी चीज़ में इकट्ठे की, हदीस पाक में आता है, आखिरी हजतुल वदा, आखिरी खुतबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी अरबी को अरबी से शुरू, पहले अरबी, किसी अरबी को अजमी पे कोई फजल नहीं, कोई बर्तरी नहीं, और किसी अजमी को अरबी पे कोई बर्तरी नहीं। कुल्लुकुम अबनाओ आदम, तुम सारे सारे आदम की औलाद, वह आदम मिन तुराब, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने, सारे के सारे हम आदम की औलाद हैं। चाहे क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन आज मैं सोचता हूँ किसी वक्त आज वो जो बाइडन आज कलमा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तो साढ़े नाल आएगा। इतनी इस कलमे में ताकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में इतनी ताकत है, तो वो हमारे साथ आ रहा है। ये जो भी कलमा पढ़ लिया बस वो अपग्रेड हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, वो और तरह का हो गया। अल्लाह ताला फिर उसको उसकी मदद के लिए उसके अल्लाह ताला खुद उसको रास्ते दिखाते हैं, उसकी मदद करते हैं, मगर इम्तिहान होता है, इम्तिहान होता है। उसके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ये बड़ा रिपीट होता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक आप अल्लाह ताला सब्र करने वाले हो जाते हैं। आखिर में एकेडमी की बात की, एकेडमी आप जगह ले लें जहाँ आपका सूटेबल जगह हो, मौजू हो, पूरी सपोर्ट इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पूरी सपोर्ट करेंगे। ये तो साबर साहब की सवाल का जवाब है। तो काजी साहब तो खुद ही बड़ा काम कर रहे हैं। काजी साहब, हमारा एक मिशन है, काफ़ी देर से चलाया हुआ, कुरान करीम और उसका हसना, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। मैंने कई मस्जिदों में किसी मस्जिद पे लिखा था अहले हदीस में, कभी हो रसूल पाक के सहाबा किराम अहले हदीस था, उन्हें कहते हैं किसी जगह तो बरेलवी लिखे है, किसी देवबंदी लिखे है, नहीं कुरान करीम में है। कोई हाफिज़ साहब मेरी इमदाद करें तो वह सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, वह सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। सुन ले, अल्लाह फरमा रहे हैं, वह सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, मिन क़ब्ल, इससे पहले भी, व फ़ी हाज़ा, और अब भी। सिर्फ आपका नाम मोहम्मद मुसलमान, जो कुरान में और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में। हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, इनका मसला तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हल कर देगा, वादा कर लिया। कुरान करीम और उसका जितनी मर्जी क्लासें लगाए, कुरान करीम के अरबी हो, सर्फ और नहव हो, उसका सीखना हो, कुरान करीम का उसको तर्जुमा है बच्चों को, और हदीस पाक की तालीम, ये दो काम के लिए हम आप 100 अदारे खोलें, जाहिर खोलें अल्लाह के कर्मों फजल से, जितने मर्जी खोलें। असराजा की तनख्वाहें लोग 10,000 देते हैं, हम 15,000 देते हैं इंशाअल्लाह। हमारे हाफिज़ साहब की तनख्वाह कच्चा में 10 अपना 15,000, और जो दरस निज़ामी वाले हैं उनकी 20,000। हमने ऐलान किया हुआ है कि उलमाए किराम की अच्छी तनख्वाह, अच्छी फाज की भी अच्छी तनख्वाह, और सिर्फ आपने कुरान करीम की तालीम देनी है और हदीस पाक की। इससे बड़ा काम आसान हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें नहीं बल्कि अतीउल्लाह व अती रसूल इसी में है। एक जगह पे आखिरी बात करते, एक जगह पे अतीउल्लाह व अती रसूल हर जगह पे आ रहा है, हर जगह पे आ रहा है। यहाँ तक मैं योते रसूल फ़क़द अतान, जिसने रसूल की इताअत की पास दूसरे अल्लाह की इताअत करना। एक जगह फरमाया इन तुतीऊ हो तातदू, अगर तुम अताअत करोगे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तातदू, फिर हिदायत, अदरवाइज फारिग। दो काम, कुरान करीम और हदीस पाक, कुरान करीम और सुन्नत पाक, कुरान करीम और सीरत पाक। पागल हो जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ नहीं आती थी। जब जिस दिन शबीर साहब फतेह मक्का हुआ ना,
तो सबसे बड़ा दुश्मन था अबू सुफियान। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसके घर में पनाह लेगा उसको भी अमान। एक डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब हैं, फोत हो गया, अभी रिसेंटली फोत हुए, बड़े स्कॉलर, उन्होंने बड़ी अल्लाह की कसम उन्होंने मैं नहीं पूछा आज तक रंग तो नहीं आना। मैं बुलाया मैंने चाय भी दो बिस्कुट भी। आप तो हम चाय पिलाते मगर नहीं, आप आपकी बिरादरी का बंदा है जो अंदाजा हो गया। चाहे मैं वो इशारा करते तू ना मैनू बस इम्तिहान ना पाई आप मिलते अपना काम है असं बंदे फारग कर रहे आप मिल पे एक गल बंदे फारग हुए और उन्होंने दसिया नाम दसिया। मैं कहा बेटे क्या मसला, बस बेटे करके और बेटियां करके ना और लेडीज होती हैं बेटे बेटियां करके गुजारा किया अलहमदुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से। उन्हें कही साड़ी बच्ची सी एक पुलिस का इतने SP गए वो घर काम करती सी, वो SP प्रमोट होकर तो लाहौर चला गया। वो फिर बच्ची भी उत्थे चली गई साड़ी लावाला, बच्ची हम वड्डी होती गई तो असी ना बच्ची को आख्या भी असी किसी तरीके बल्कि शरारत अपने घर लिया असी भेजते नहीं। वो टेलीफोन करता मुतलका SHO थाना ख्याली भी तू जा तो जाके तो वो बच्ची भिजवा। वो रोजाना अकरम सब इंस्पैक्टर है वो दूजे तीजे दिन गड्डी खींचता है सवेर से साढ़े घर आ जाता अभी बड़े परेशान। मैं क्या उसका नंबर यही है करता उन्हें क्या है नंबर उन्होंने देता ऑपरेटर PA में आके टेलीफोन बुला अकरम ऐसे ही बोले मेरी गल कराओ साहब ने दसिया ना कि DC साहब बात करेंगे जी। मैं क्या अकरम साहब बोल रहे हैं, हाँ सब इंस्पेक्टर बोल रहे हैं। मैं वो बच्चे का जो नाम मैंने ये बच्चा है हमारा अजीज है मेरा रिश्तेदार है। इसकी बच्ची के लिए उनके यहाँ SP साहब को यहाँ काम करती थी क्योंकि इसका मतलब आपको सारे केस का पता है। अकरम साहब आइंदा आप उनके दरवाजे पे गए अल्लाह की कसम आपको भी और आपके SHO को आपके थाने की हवालात पे भर कर आपके थाने की हवालात आपको भी और आपके SHO बच्चे को मैंने अपना फोन दिया और फिर गाय बगाए काफ़ी देर बाद मैंने कभी से पूछा उनका बस। उसके बाद ये छोटी छोटी मिसालें हैं तो बहुत मेहरबानी अगेन शुक्रिया सब साथियों का आप सारे तशील आए और ख़ासतौर पे राणा साबर साहब और राव साहब अमजद साहब और इनके सारे साथी माशाल्लाह। अल्लाह ताला ये कोशिश काविश कबूल करे। अल्लाह काम कबूल करता है जब अल्लाह के लिए खालिसन हम काम करते हैं कोई भी काम बरादरी का अजीज़ों का रिश्तेदारों का शादियों का गमियों का ये भी हमारे फ़राइज़ में शामिल है और अल्लाह ताला कबूल करे। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। सब तो पहले भाई साबर साहब भाई अमजद फिरोज साहब इन्होंने संगियन मैं तय दिल नाल शुक्रिया अदा करदा। इस तो बाद कोई 1-2 मिनट की हाज़री जिहड़ी गल रह गई है किसी ने की वो मैं करके ते इजाजत चाह। अगर कोई इत्थे बंदे हैं जिहड़े फसल का काम करते हैं उन्होंने इस गल का पता होना है फसल में जिहड़ियां गैर बूटियां जिहड़ियां फसल को खराब कर दियां स्प्रे करिए उस फसल से भी करिए तो फसल नहीं मरती वो बूटियां मर जाती। कोई इंदा स्प्रे ढूंढो रोज तंजीमा पड़ाओ या खाओ नहीं। कोई इंदा स्प्रे करो वो बूटियां खत्म हो जान। ये फसल प्यार दी फसल अल्लाह इसमें रंग लावे आमीन इलाही। बहुत शुक्रिया। छोटी सी बात में बहुत बड़ा मकसद अरशद मुगल साहब कह गए हैं। तो दिलों में मरकज़ और महर वफा कर हर इमे की नाम दोस्तों
अल्लाह ताला इस अजीम इकट्ठ अजीम बना दे। इस इकट्ठ वास्ते बड़ी बड़ी दूरों दुनिया आई है, बहुत बहुत दूरों आए ने, किसी मकसद वास्ते आए। अल्लाह ताला ये मकसद पूरा करे। इस मकसद लिए असी गुजरात भी इकट्ठे की हुए सन। राणा कैसर साहब, राणा वेद साहब, दीगर लोग भी सन। उन्होंने सानू उत्थे भी सद्या सी गुजरात। असी उत्थे गुजरात भी गए सन। ते इंशाअल्लाह ताला उत्थे इकट्ठ होया सी, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं सी कोई निकलिया। हुण शाहीन आया, अल्लाह ताला इन्हों तरक्की दे और अल्लाह ताला इन्हों का जोड़ा काबश है इसका हिस्सा बनो सारे। तो इन्हों का पता लगे भी इन्हें इस काबश जी है ये साढ़े के पेश की है, तो असा इनू अगे ले जाना। वो अगे किस तरह सन जाना है, उन्हें सानू कट्ठिया ते कर लिया ते कीता भी यादगार ते मीनारे पाकिस्तान यादगार जिहदे पाकिस्तान बनया सी, जिथे इकट्ठ होया सी। उन्हें घुमा घमू के बरादरी इत्थे ही लिया इकट्ठी की। अगू अल्लाह ताला साडे दिलों च रहन पाए, असीं इकट्ठे हो गए। उन्हें बड़ी काबशां कीतियां ने, बड़ा 3-4 महीने तू लगे ने लोगों के तरले मिन्नतां करन कर करा के उन्हें इत्थे सानू इकट्ठियां कर लिया। ते असीं हुण इकट्ठे हो गए हैं कि अल्लाह के फजलो करम नाल इत्थों इंज नहीं जाना। दिलों के बुगल, दिलों दीयां कदूरतां, बेइतफाकियां, यह सारियां इत्थे खत्म करके जाना। इत्थे इकट्ठे हुए हैं कि कुछ करके जाइए, बरादरी के नाम कुछ करके ला के जाइए। ये बड़ी मुश्किल शुद्धिया इकट्ठ किया है, ते अपने दिल के ईमान नाल दिलों इत्थे इकट्ठे होइए। इदी ये गल कोई नहीं, अपनी अना नूं खत्म करिए। एक राजपूत के झंडे थले आइए, आके तो देखो छोटिया छोटिया जिहड़ियां तंजीमां बनाइया ने, इन्हों खत्म करके एक तंजीम से बना के देखो, या इन्हों भी रखो, एक बना लो, पाकिस्तान की तंजीम बना लो। सारिया बरादरियां नूं तुसीं पिछों पढ़ो, उन्होंने तंजीमां ने बहुत बड़ियां तंजीमां, और वो तंजीमां अपने माड़े लोगों लिए काम नहीं करदियां। असी इकट्ठे जरूर होने, लेकिन असी दिलों इकट्ठे नहीं होंगे। असी कलफा ला के आके चेयरमैन सदर हाँ सारे आके सिर्फ यही बहाने कि असी इकट्ठे हैं, साडे दिल इकट्ठे नहीं होंगे। अज दिल भी इकट्ठे करो, यादगार के इकट्ठे होए हैं, दिल भी इकट्ठे करो, तो इस बरादरी के इकट्ठ को अगे लैके चलीए। साडे सारियां दा हिस्सा इहदे च पवे, ये साडे सारियां दा फर्ज। साबर साहब ने टीम के वही बड़े ने, साबर साहब, उन्होंने मैं खराजे तहजीब पेश करना। उन्होंने बड़ी तगदूत की है, बड़ा इकट्ठ किया, और वो मुताबिक वो खर्चा भी होया होना, मेरा खा के ना चले जाए। अपने ईमान नूं आदर नादर करके इत्थे वो गल्लां करिए जिहड़ियां दिल दीयां, उतों ना करके जाइए। छड्डो सदारतां चेयरमैनियां, इस तो पिछे पिछे उन्होंने तू की खटे, कुछ नहीं खटे। तो इदों अगे अगे इकट्ठे होकर चलीए, शायद असी कुछ कर लीए अपने बच्चों वास्ते, अपन बच्चियां वास्ते। सब दियां बच्चियां बच्चे पढ़ते हैं पे,
लेकिन साडा इतिहाद कोई नहीं जिस वजह तो साडा कोई बच्चा अगे जा रहा है तो वो कुदरत वालों जा रहा है। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਕੋਲ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਬਰਾਦਰੀ ਬੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਰਾਦਰੀ ਚੌਖੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਲਸੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਖਰਚ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, लेकिन दूसरे वास्ते नहीं कर। लिहाजा शहीद फोरस में मैं खराज तहसीन पेश करना। अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी इन्होंने तरक्की दे, इन्हें इकट्ठ किया, सारे भरा मिल के असी इस इकट्ठ को इकट्ठ करिए, इस इकट्ठ का इकट्ठ करिए और इंशाअल्लाह ताला असी अपन तंजीमों खत्म करके एक तंजीम बनाइए। जे नहीं भी खत्म कर सकते तो असी एक तंजीम पाकिस्तान की तो बनाइए ना। कोई ना साडा कोई बच्चा BSc MSc कर जाता है या उन्होंने असी एक बंदा पढ़िया लिखा अगे लाइए, वो साडा अगे लैके उस बच्चे को लुआए किधर, साडे च कख भी नहीं हो रहा। चौधरी मीन साहब ने पढ़े ने किसी बच्चे को असी दईया साडा MSc है या साडा MPhil किया, वो राह दसणगे इधर जाओ जी इधर लो तो मैं चलना ना, साडी कोई प्रोग्रेस। बच्चे पढ़े प्रोग्रेस जीरो, वो किस तो जीरो। असी 4-5 बंदे जे पढ़ लिख गए हैं उन्हें वक्री पार्टी बना दी, दूसरे वक्री पार्टी बना दी। हूँ मेरे हाल 15 पार्टियां ने करदियां कुछ भी नहीं पई, वो 15 चेयरमैन तो 15 मैं पहला गया 15 चेयरमैन, 15 सदर, 15 जनरल सैकटरी, वो कितने जाएंगे। भारत अल्लाह ताला सानू हदायत है तो असी इन्हों का जोड़ा ईवेंट इनू असी जो इन्हों का मकसद है असी वो कामयाब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, राजपूत कौम जिंदाबाद। चौधरी अमीन साहब तशरीफ रखते हैं, मोहसिन बशीर साहब तशरीफ रखते हैं, बाकी तमाम दोस्त तशरीफ रखते हैं। अमीन साहब की खिताब के बाद बात करना, एक तो वैसे ही बात करें तो क्या करें, सारी बातें उन्होंने कर दी और एक पूरा ज़ाब्ता हयात बयान कर दिया कुरान और सुन्नत के हवाले से। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आज के मेज़बान शाहीन राजपूत के हवाले से साबिर साहब और उनका रफ़िक़ाए-कार तशरीफ़ फरमाएँ कि उन्होंने एक शानदार इनिशिएटिव लिया, उस पर काफ़ी देर जदोजहद की, कोशिश की, तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को एक जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश की और वो कामयाब ठहरे। एक बड़ी एफर्ट की उन्होंने और मैं इनको ये कहूँगा कि इसमें हमारे 2-4 दोस्त नहीं आ सके तो इसमें कोई फिक्र और परेशानी की बात नहीं है। आपकी काविश जो है वो 90% प्लस है। आपको तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इस हवाले से और 90% से ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है वो मौजूद है यहाँ पर। ये सारे चेहरे, इन सब से वाकफियत, इन सब से मुलाकातें हुई, 2008 से शुरू हुआ
اور یہی اس وقت ہم نے یہی سوچ کے سٹارٹ کیا اس کو. جو میرے ذہن میں سب سے پہلی بات آئی جو میں اپنے دوستوں کے پاس لے کے گیا کہ ہماری ایک نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے. ہماری تعلقات ہماری ایک برادری کے جو دوست ہیں, جو پڑھے لکھے دوست ہیں, کمیونٹی کے اندر ایک لیڈرشپ جو ہے وہ ایک جگہ پر بیٹھے. چونکہ ہم تاریخی طور پر جو ہمیں مختلف حصوں میں مختلف جگہوں پر بھیج دیا گیا, بٹھا دیا گیا, وہ بھی ایک تاریخ ہے. لیکن اب ہماری ملاقاتیں اس طرح سے نہیں ہوتی. جو ہمارے برین ہیں بڑے بڑے وہ مختلف جگہوں پر ہیں, تو ہماری قوم کو اجتماعی طور پر اس کا فائدہ نہیں ہو پا رہا. ہم چھوٹے تھے اور دیکھتے تھے کہ جو ہماری سیلیبریٹیز تھی, جو ہمارے ہیروز تھے اس وقت کے, ابھی بھی آپ کے سامنے چودھری امین صاحب, رانا خوشی محمد صاحب, اس کے بعد پھر کنٹینیو کیا چودھری ذوالفقار صاحب نے, سول جج صاحب نے, پھر آگے لے کے چلے محسن بشیر صاحب. تو یہ سارے ہمارے ہیروز ہیں. تو میرے ذہن میں اس وقت یہی آیا ہے کہ یہ جب ایک جگہ پر ہم اکٹھے بیٹھیں گے تو بہتری کی صورت نکلے گی, ہم آگے چل پائیں گے. ہم ایک قوم کا جو سفر ہے, قوم بننے کا سفر ہے, وہ ہمارا آگے شروع ہو سکے گا. تو اس حوالے سے ہم نے اس کا نام بھی جو تشکیل دیا, وہ پہلا نام اس کا راجپوت سوشل فورم کے نام سے دیا. اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ تھا کہ جو میرے ذہن میں تھا اور کچھ نہیں تھا, صرف اس وقت یہی تھا کہ سب سے پہلے سوشلائزیشن ہونی چاہیے. اسی لیے اس کا نام سوشل فورم رکھا کہ ہمارے درمیان سوشلائزیشن ہونی چاہیے. ہم لوگ جہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں جہاں ہماری رشتہ داریاں ہیں, صرف ان لوگوں تک محدود ہو گئے ہیں, اور بغیر کام کے دوسرے لوگوں تک رسائی نہیں ہے, کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, کوئی ملنے کی وجہ نہیں ہے, سبب نہیں ہے. کیسے ملا جائے, کیوں ملا جائے, کس سے یا تو کام ہو یا شناسائی ہو. شناسائی بھی کیسے پیدا ہو جب کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوگا, کوئی قریبی عزیز داری یا رشتہ داری. ویسے تو ہم سب لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں, دور سے قریب سے, لیکن جب تک کوئی قریبی عزیز داری نہیں ہوگی ہم مل نہیں پاتے تھے. تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جس پر ہم روٹین کے ساتھ, ایک ترتیب کے ساتھ ہم بیٹھیں, ہم ملیں, ہم ڈسکشنز کریں, ڈیلیبریشنز کریں, اپنے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں, اپنی یوتھ کے بارے میں, اپنی آنے والی نسل کے بارے میں ہم سوچیں. تو اس میں سے پھر آگے راستے نکلتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا, راستے آسان ہوتے جائیں گے. تو بنیادی بات تھی مل کے بیٹھنا. تو اس میں ایک تو اس حوالے سے ہم نے سوشلائز کیا, دوست جگہ جگہ گئے, دوستوں کے ساتھ ملے, بیٹھے, تمام ڈسٹرکٹس کے وزٹ کیے. اور جو ہمارے سرپرست تھے اس وقت, ہمارے چودھری امین صاحب, رانا خوشی صاحب, یہ سب لوگ اس وقت پیک پہ تھے اپنے کیریئرز کے, اور ہماری پہچان تھے, ہماری ریکگنیشن تھے, ہماری رسپیکٹ تھے, ہمارے لیے آکسیجن تھے, ہمارے لیے زندہ رہنے کا, جینے کا حوصلہ تھے. ہم یہ سوچتے تھے, ہمیں یہ ایندھن ملتا تھا اس سے کہ ہاں ہم آگے, ہم بھی محنت کریں گے, ہم آگے چلیں گے, اور ہم اپنی نیکسٹ جنریشنز کو بھی آگے لے کے چلیں گے. انہوں نے اس وقت جس قدر ہو سکا, ہمارے سرپرست جو تھے, انہوں نے جس قدر ہو سکا ہماری مدد کی, سرپرستی کی, ہمیں گائیڈ کیا. ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں وقت نہیں دیا یا کچھ ایسی چیزیں ہوئی, ایسا بالکل بھی نہیں. جس قدر ہو سکا میں ان کی مصروفیات سے, رانا خوشی صاحب بھی اس وقت ایگزیکٹو سیٹ پر تھے ایڈیو ایجوکیشن کی, چودھری امین صاحب ایز ڈپٹی کمشنر اس وقت ڈفرینٹ جگہوں پر خدمات انجام دے رہے تھے مختلف اضلاع میں, ذوالفقار صاحب مختلف جگہوں پر اپنی خدمات انجام دے رہے تھے. تو جس قدر ہو سکا, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس قدر میں سوچ رہا تھا اس سے زیادہ بہتر انہوں نے اپنی خدمات انجام دی. انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی کہ آپ چلیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. منڈی بہاؤدین میں ڈی سی آفس میں بھی ہماری ملاقات ہوئی, ایک میٹنگ ہوئی تو امین صاحب کے ساتھ, اس میں بھی انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا. ملتان گائے بگائے
چونکہ علاقہ ہمارا ایک تھا، ایک جگہ سے تھے، تو وہاں پر بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے۔